سلام حضرت صدیق آقا کے پسندیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله لا تحزن إن الله معنا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا
کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سبحان اللہ. وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. کیا کہنے. ناظرین کرام، اس وقت جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. آج ہم جس ذکر پاک کے ساتھ، جس محفل پاک کے ساتھ ناظرین حاضر خدمت ہیں، وہ محفل پاک واقعی محفل پاک ہے، کیونکہ بہت ہی پاک ہستی کا تذکرہ ہے، تذکرہ پاک ہے. ایک ایسی ہستی جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، جن کے لیے دو مصرے کافی ہیں کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. جن کی فضیلت ناظرین یہ ہے کہ احادیث میں جب یہ روایتیں نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہیں تو دل ان کی رفت پر اور ان کے مقام پر اش کر اٹھتا ہے کہ نمازی جنت میں نماز کے دروازوں سے جائیں گے، صدقہ دینے والے جنت میں صدقہ کے دروازے سے جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے جنت میں زکوٰۃ کے دروازے سے جائیں گے، عبادتیں کرنے والے عبادتوں کے دروازوں سے جائیں گے. لیکن ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے لیے جنت کے سارے دروازے سے کھلے ہوں گے کہ جہاں سے چاہیں صدیق اکبر جنت میں داخل ہو جائے. آئیے آغاز کرتے ہیں اس محفل پاک کا، اور ہمارے ساتھ اس وقت ملک کی ممتاز شخصیات، ممتاز شناخہ حضرات موجود ہیں. پہلی شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. دوسری شخصیت ممتاز شناخہ محترم جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب. تیسری شخصیت ممتاز شناخہ محترم جناب الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب. چوتھی شخصیت ممتاز شناخہ جناب محمد مدثر احمد حمدانی صاحب. اور پانچویں شخصیت ممتاز شناخہ جناب محمد ذیشان بٹ صاحب. بلا توقف آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے تلاوت کلام پاک سنی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حسین آواز میں ممتاز قاری محترم جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب سے آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آغاز کرتے ہیں محترم جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سریاں سنتے ہیں پسے دیوار
سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آغٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آغٹوں کے ساتھ چلتا ہے اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے کہ پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے ماشاء اللہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیانات پیش کرے تھے سلام حضرت صدیق آقا کے پسندیدہ سلام حضرت صدیق آقا کے پسندیدہ میں ملک کے ممتاز عالم دین بہت ہی میٹھی بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں میرے بہت ہی دل کے قریب ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اس ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں کہ جس ہستی کو سرکار علیہ السلام کی اس کائنات سے سرکار علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا پسند تھا ان کا عشق تھا جن کو یہ پسند تھا کہ ان کا مال سرکار علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کیا جائے کہ مفتی صاحب چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں جانشین سید ابرار کی باتیں کریں مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں اور جس کی قربت کی گواہی دی ہے خود رحمان نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی باتیں کریں اور جس کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا جس کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں اور آخری دو مصرے مفتی صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آج تک ساجد جو آقا کے ہے قدموں میں پڑا آج تک ساجد جو آقا کے ہے قدموں میں پڑا مصطفیٰ کے وصل سے سرشار کی باتیں کریں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد
انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہستی خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا ہے۔ آپ کی عظمت و شان کے بیان میں قرآن مجید کی درجنوں آیات نازل ہوئیں، سبحان اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے آپ کی تعریف اور توصیف میں سینکڑوں فرامین جاری ہوئے۔ اللہ، صحابہ کرام اور امت کے اکابر کے لاکھوں اقوال آپ کی تعریف اور آپ کی عزت و اکرام میں موجود ہیں۔ آج تک لاکھوں منظوم مناقب اور لاکھوں کتابیں آپ کی عظمت و شان کے بیان میں لکھی گئیں۔ اپنوں ہی نہیں بلکہ اغیار نے بھی آپ کی سیرت اور کردار سے بھرپور استفادہ کیا اور صبح قیامت تک کر کے اپنی منزل کو درست کرتے رہیں گے۔ اللہ، قرآن مجید نے آپ کو 1,24,000 صحابہ کرام میں سے صرف صدیق اکبر کو اذ یقول لصاحبہ کہہ کر رسول اللہ کا صحابی ٹھہرایا۔ سبحان اللہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار ابو بکر کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اللہ، قرآن مجید نے آپ کو ان اللہ معنا کے تاج میں پوشیدہ کر کے خدا کی معیت آپ کو میسر ہے اس کا اعلان کیا، اور آپ کو اولو الفضل کہہ کر صاحب فضل ٹھہرایا، اتقا کہہ کر امت کا سب سے بڑا پرہیزگار آپ کو ٹھہرایا، اور یہ اعلان کر دیا گیا وصدق بہ، فرما کر کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق یار ہیں۔ اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایثار، وفا اور سخا کا ایسا مظاہرہ کیا کہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر ایثار اور وفا کی کوئی مجسم صورت ہوتی تو وہ صدیق اکبر ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بڑھ کر ہیں، لیکن فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ اللہ، 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 وہ جناب حضرت صدیق اکبر کے حضرت عمر نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا کہ ابو بکر آپ محسن اسلام ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے موقع پر بہتے آنسوؤں کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قابل اعتماد دوست تھے، اور جیسی نیابت آپ نے رسول اللہ کی آپ نے رسول اللہ کے نائب ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ، 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 حضرت جعفر صادق نے یہ کہا تھا ولدنی الصدیق مرتین، فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ لوگوں سنو، جعفر صادق کو صدیق اکبر سے 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ، اللہ، میری والدہ ماجدہ کے والد اور ان کی والدہ دونوں صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ، اللہ، یوں مجھے ظاہری ان سے نسبت میسر آئی، اور میرا باطن بھی صدیق اکبر کی محبت سے بھرا ہے، مجھے ان سے روحانی مناسبت بھی حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تم پر واجب ہے کہ تم ابو بکر صدیق کا شکر ادا کرو۔ اس شخص کو دنیا میں کبھی بھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا جو اپنے محسن کا شکر ادا نہ کرے، اور جس کے شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم دے دیا گیا، ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کو اچھے لفظوں میں یاد بھی کریں، ان کو فالو بھی کریں، ان کی سیرت و کردار کو سٹڈی بھی کریں، اور اپنی اولاد میں منتقل بھی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اور بات کچھ اس طرح سے بھی آگے بڑھتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور ان مصروں کے ساتھ میں گزارش کروں گا ممتاز ثناء جناب محمد مدثر احمد حمدانی صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں کہ میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا، نچھاور خلد بھی اس پر جہاں لیٹے ہوئے ہیں وہ، نبی کے قرب کی جنت ہے گھر صدیق اکبر کا، اترتا ہے ابھی تک از ہما فی الغار کا صدقہ، اترتا ہے ابھی تک
از ہما فی الغار کا صدقہ وہی پہلو ہے ابھی بھی مستقر صدیق اکبر کا، اور انہیں حضرت علی پاک بے حد پیار کرتے تھے۔ یہ نچوڑ ہے صاحب، یہ جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے ان دو مصروں میں پیش نظر رہے کہ انہیں حضرت علی پاک بے حد پیار کرتے تھے، ادب کرتے تھے عثمان و عمر صدیق اکبر۔ کیا بات ہے۔ صدیق ہیں جہان صداقت کے تاجور، صدیق ہیں جہان صداقت کے تاجور، ہیں کاروان عشق نبی کے وہ راہبر، ہیں کاروان عشق نبی کے وہ راہبر، سفر و حضر میں ساتھ ہیں اور یار غار بھی، سفر و حضر میں ساتھ ہیں اور یار غار بھی، اور آج بھی ہیں گنبد خضرا میں جلوہ گر، اور آج بھی ہیں گنبد خضرا میں جلوہ گر، اور صدیوں سے اہل حق کا عقیدہ ہے دوستو، صدیوں سے اہل حق کا عقیدہ ہے دوستو، کہ ہیں انبیاء کے بعد وہی افضل البشر، ہیں انبیاء کے بعد وہی افضل البشر، صدیق ہیں جہان صداقت کے تاجور۔ اللہ سبحان اللہ، سلامت رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے اس خصوصی محفل میں کہ جہاں یار غار اور یار مزار کا ذکر پاک ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ سلام حضرت صدیق آقا کے پسندیدہ، سلام حضرت صدیق آقا کے پسندیدہ، خلافت شہبت کی ابتدا صدیق، خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیمبر کی انتہا صدیق، یہ آرزو ہے
نصیر عمر ہوں حضرت عثمان ہوں مرتضیٰ صدیق عمر ہوں حضرت عثمان ہوں مرتضیٰ صدیق خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق. انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخواں جناب محمد ذیشان بٹ صاحب بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہدیہ تہنیت پیش کر رہے تھے، اور اب چند مصروں کے ساتھ ملک کے ممتاز شناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں کہ اعتبار خالق عالم یقین مصطفیٰ. مفتی صاحب آپ کی نظر. اعتبار خالق عالم یقین مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر جانشین مصطفیٰ. افضل المخلوق بعد انبیاء ابو بکر ہیں. افضل المخلوق بعد انبیاء ابو بکر ہیں. ہم مکان مصطفیٰ و ہم مکین مصطفیٰ. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. ہے یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے ماشاءاللہ. ملک کے ممتاز عالم دین اور میرے بہت پیارے محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب سے ملتمس ہوں، لیکن بس وہ حافظ صاحب نے چونکہ ایک بات مفتی صاحب کر دی تو دل میں آیا کہ اس بات کا تھوڑا سا، ویسے تو حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لٹایا کیا صاحب؟ کمایا. بات تو یہ ہے، اور میں تو یہ جانتا ہوں وہ لٹتا نہیں ہے، وہ کماتے ہیں. بات اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی آپ نے ذکر فرمایا نا، تو مولا یہی تو فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کو علل اعلان اس کا اظہار فرماتے تھے، اس کو ظاہر فرماتے تھے. اور پھر ہمیں کس نے بتایا کہ مولا کے چہرے کو دیکھنا تکنا عبادت ہے؟ صدیق اکبر نے تو بتایا نا. مفتی صاحب کی نماز اچھی، روزہ اچھا،
حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جنید بھائی، ہر بڑے شخص کی زندگی میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے جس وجہ سے وہ بڑا بنتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ذات میں ان گنت اور لا تعداد خصوصیات تھیں۔ دو خاص طور پر جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، ان میں سے ایک تھا آپ کی نرم دلی اور آپ کے ارادے کی پختگی اور استقامت۔ نرم دلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی تکلیف کو دے کر بے قرار ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی نرم دلی کا عالم یہ تھا، ڈھیروں غلاموں کو ظلم و ستم کی چکی میں پستا دیکھتے تو اپنے اموال خرچ کر کے آزاد کر دیتے۔ جناب بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، متعدد کی مثالیں موجود ہیں۔ خلیفہ بنے تو غرباء کی خدمت کے لیے ان کے گھروں کے چکر لگا کر خود حال پوچھتے، کمر پر غذا کی بوریاں رکھ کر ان کے گھروں میں پہنچاتے، حتیٰ کہ ایک اپاہج بوڑھی عورت جس کا پکانے والا لانے والا کوئی نہ تھا، نابینا تھی، حضرت صدیق اکبر روزانہ اس کے گھر جا کر کھانا بنا کر اس کو کھلاتے تھے۔ جناب فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر کا ایک دن تعاقب کیا، کہاں جاتے ہیں؟ گھر پہنچے، دیکھا بڑھیا۔ جب خلیفہ بنے صدیق اکبر کے وصال کے بعد تو ان بڑھیا کے گھر گئے، کھانا بلا کر کھلایا تو بڑھیا رونے لگ پڑی۔ کہا بڑھیا رو کیوں رہی ہو؟ کہا لگتا ہے آج وہ شخص نہیں آیا جو پہلے کھلاتا تھا۔ کہا بڑھیا تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ کہنے لگی میرے دانت کمزور ہیں، میں چبا نہیں سکتی، وہ شخص مجھے خود چبا کر لقمہ دیتا جو میں کھایا کرتی تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رو پڑے اور کہا صدیق اکبر آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی رقت قلبی اور نرم دلی تھی کہ جو بھی آپ کے پاس حاجت لے کر آتا دروازہ بند نہ ہوتا، دن اور رات کسی بھی وقت ملنا چاہتا آپ ملتے۔ اور دوسری طرف ارادے کی پختگی اور استقامت کا یہ عالم، جیسے ہی آپ نے ریاست مدینہ کی ذمہ داری سنبھالی، ریاست مدینہ کو توڑنے کے لیے سازشوں کے یلغار ہو گئی۔ ایک طرف ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا، دوسری طرف عقیدہ ختم نبوت پر اٹیک، اور تیسری طرف شام کی سرحدوں پر رومیوں کی جانب سے حملے۔ اب ریاست مدینہ کو شدید خطرات آئے، لیکن صدیق اکبر جو اپنوں کے لیے نرم تھے، اب ریاست مدینہ اور ملت کے دفاع کے لیے وہ فولاد بن گئے، اور آپ نے ان فتنوں کو کچلا اور ریاست مدینہ کو استحکام کیا۔ اور جنید بھائی میں آپ کے سپرد ایک بات کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت پر یلغار ہوا، سیدنا صدیق اکبر نے دفاع کیا۔ آپ نے بتایا کیا کہ عقیدہ ختم نبوت پر یلغار اور سازش یہ ریاست مدینہ کو توڑنے کے مترادف ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا استحکام ہی دراصل ریاست مدینہ کا استحکام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کو استحکام دیا، مضبوط کیا، تو اس ریاست مدینہ کو حضرت عمر نے آگے بڑھایا۔ حضرت عمر کو جو ریاست ملی وہ مستحکم ملی، مضبوط ملی، جس کو منظم کرنے میں آپ کو آسانی پیش آئی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام حضرت صدیق آقا کے پسندیدہ، سلام حضرت صدیق آقا کے پسندیدہ۔ میں الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں ان مصروں کے ساتھ۔ وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا،
خدا کے ہر ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہا قدسی نے آمین اس کی دعا پر، زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا، وہ سب سے جدا ہے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے، خدا اس پر اپنے خزانے لٹا دے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، وہ صدیق اکبر ہے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ جناب مدنی صاحب۔ مسلم ہے محمد سے وفا، صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا، صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا، صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا، صدیق اکبر کی کمی کیسی نصیر کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا، صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا، صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا، صدیق اکبر کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جناب الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ جناب۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پروردگار عالم، آج جو تیرے محبوب ترین بندے، افضل البشر بعد الانبیاء،
حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر پاک مناقب طیبہ پڑھی گئیں اپنی جناب میں قبول فرما۔ میرے مولا ہم سب سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جناب صدیق اکبر کے مراتب میں اور بلندی عطا فرما۔ میرے مولا جناب سیدنا صدیق اکبر کی پاکیزہ سیرت اور کردار کو عام کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، ہمارے ملک کو مزید استحکام اور عروج عطا فرما۔ عالم اسلام میں سے جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرما، مسلمانوں کی مدد فرما اور دنیا میں خیر نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام حضرت صدیق آقا کے پسندیدہ،